السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر brothers and sisters, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو آج کی ہم لوگ شروعات کرتے ہیں. ایپیسوڈ 3 ہے. تو آج ہم لوگ سیرہ کے بارے میں لرن نہیں کریں گے. ہم لوگ اس کی جو جیو پولیٹکس ہے نا, جو پری اسلامک عربیہ ہے, اس کی جیو پولیٹکس اور اس کے علاوہ کی جو ساری جو سراؤنڈنگز ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے کہ جب ہمارے پر نبی آئے تو تھے, ان کے اوپر ریولیشن نہیں اتاری گئی تھی اس وقت, لیکن اس وقت جو جیو پولیٹکس چل رہی تھی پری اسلامک عربیہ, جب اسلام نہیں تھا اس وقت, اس کے بارے میں کہ پرشینز کیا کر رہے تھے, رومن امپائر کیا کر رہی تھی, اور وہ سارے معاملات جو ہو رہے تھے. تو اس کے لیے ہمیں بنی اسرائیل میں جانا پڑے گا. تو بنی اسرائیل جو تھی نا, اس کا ہم لوگ یوشع بن نون علیہ السلام تک کور کر چکے ہیں پروبلی, لیکن ہم لوگ یوشع بن نون علیہ السلام کا ریکیپ کر لیتے ہیں چھوٹا سا. تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے, انہوں نے اپنی جو قوم ہے اسے انسلیومنٹ سے بچایا تھا. یہ ریور جو یہ جو ایک ایریا ہے, یہ ایک چھوٹا سا جو ریور تھا, اس کے بیچ میں سے جو یہ گزار کے لے کر گئے تھے پرابلی ریڈ سی وغیرہ سے. تو اس کا جو واقعہ ہے نا, یہ اس کے بارے میں یہ تھا کہ پروفٹ سے آنے سے پہلے جو ہے ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا, وہ سارا معاملہ چل رہا تھا. اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ آئے, اور انہوں نے جو ہے نا پہلے تو جو دعویٰ تھا وہ کیا ہارون علیہ السلام کے بعد, ان کے ساتھ سوری. تو اس سب کے بعد پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور وہ جب لے گئے انہیں ڈیزرٹ آف سینا میں, دا ایریا آف سینائے, دا ڈیزرٹ آف سینائے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ وہ لوگ وہاں پہ کچھ عرصے تک رہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انہوں نے بات نہیں مانی تھی. ایک تو گائے والا واقعہ بھی ہوا تھا, جدھر انہوں نے گائے کو ذبح کرنا تھا. موسیٰ علیہ السلام جب کچھ دنوں کے لیے چلے گئے تھے تو وہ جو ہے نا شرک کرنے لگ گئے تھے, وہ کسی اور کو خدا ماننے لگ گئے تھے جو کہ تھی کاؤ. تو ان کا یہ عقیدہ توڑنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ یہ لوگ جو کاؤ ہے اس کی قربانی کریں. تو انہوں نے اس سب کو بھی ٹکرایا اور یہ بھی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور آپ خود جا کے لڑیں. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ جا کے جو ولیج ہے, جو کنعان ہے, اسے جا کے فتح کریں, تو انہوں نے نہیں کیا تھا. تو جس کی وجہ سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پنشمنٹس بھی کی, ساتھ میں جو ڈیوائن میریکلز ہیں وہ بھی کیے, جیسے کہ ان کے اوپر من و سلوہ بھی بیچ میں اتارا, اور پھر اس کا بھی انہوں نے ٹھکرایا. انہوں نے بولا کہ ہمیں یہ نہیں کھانا, ہمیں دالیں کھانی ہیں اس کے بجائے, جو کہ ایک بہت مائنر سی چیز تھی, کیونکہ یہ ایک جنہ کا کھانا تھا. اینڈ I don't think that there is any comparison in between the food of Jannah and the food of the world. تو یہ معاملہ تھا, اور یہ کہ ان کے اوپر ایک بادل بھی سایہ کر کے رکھتا تھا, اور یہ سارا معاملہ تھا. جس کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام آئے, اور ان کی قیادت میں پھر یہ لوگ انہوں نے کنعان کو فتح کیا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ تھا. جس کے بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام آئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام آئے. یوشع بن نون علیہ السلام نے جب فتح کر لیا تھا کنعان کو, تو اس کے بعد بنی اسرائیل کے لیے یہ ایک بہت پیسفل ایرا تھا, جس کے اندر وہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی مان رہے تھے, اور سارے احکامات کے اوپر بھی چل رہے تھے, اور ان کے اوپر کوئی سویلائزیشن مسلط نہیں ہوئی تھی. لیکن انفارچونیٹلی اس کے بعد, یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد, یہ والا معاملہ پیش آیا, جس کے بارے میں ہم لوگ 1 یا 2 منٹ کے اندر آتے ہیں, ایڈریس کرتے ہیں اسے. تو ابھی معاملہ کیا چل رہا تھا کہ داؤد علیہ السلام تھے یہاں پہ, اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام تھے. تو جنہوں نے داؤد علیہ السلام کی جو ایمپائر ہے اسے انہیریٹ کیا, اور اس کے بعد انہیں جو ہے نا ان کی جو وش تھی اسے قبول کی اللہ تعالیٰ نے. ان کو جو ہے جنوں پر اور ہواؤں کے اوپر کنٹرول حاصل ہوا, اور انہوں نے اس سے بہت زیادہ کنسٹرکشنز کی مارولس, جیسے کہ انہوں نے ٹیمپل کریٹ کروایا, اور تخت سبا والا واقعہ تھا. تو یہ سارے معاملات تھے. اور جب یہ چلے گئے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے, تو پھر اس کے بعد جب باقی جو انبیاء کرام آئے تھے تو انہوں نے قتل کیا اور ناجائز فائدہ اٹھایا, جس کی وجہ سے بعد میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے. آپ ریسرچ اس کے اوپر خود بھی کر لیجیے گا, میں آپ کو آیات یہاں پہ نہیں بتا رہا, لیکن میں جو ہے اسے نیچے لکھ دوں گا ڈسکرپشنز میں. تو خیر, اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان کے اوپر ان کی جو کرپشن تھی اس کی وجہ سے جو پرومسز تھے وہ ہوئے, جس کے مطابق کہ ان کے اوپر جو ہے نا مسلط ہونا تھا ایمپائر نے,
ٹھیک ہے، دو پرومسز تھے. تو ایک جو تھا وہ نیو اسیرین امپائر کا تھا، ایک رومن امپائر کا تھا. اور وہ والا معاملہ پیش آیا پھر جس کے اندر نیو بیبلونین امپائر نے جس میں جو ان کا جو بادشاہ تھا اس نے پہلے تو ان کا جو فرسٹ ٹیمپل تھا اس سے تباہ کیا. پھر بعد میں سائرس دا گریٹ آ کے انہوں نے پھر واپسی ری بلڈ کروایا وہ اس ٹیمپل کو، جس سے وہ سیکنڈ ٹیمپل بنا. اور بعد میں پھر رومن امپائر کا معاملہ ہوا جس کے اندر ان کی اتھارٹی سے جیوز تھک گئے تھے، جو وہاں کے یہودی تھے وہ تھک گئے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے بغاوت کی، اور بغاوت کے نتیجے میں یہاں پہ رومنز آئے اور انہوں نے جروسلم کو ڈسٹروائے کر دیا جس طریقے سے بیبلونینز نے کیا تھا. اور یہاں پہ انہوں نے اس سیکنڈ ٹیمپل کو بھی تباہ کر دیا. اور اس کے بعد پھر جو ان کا جو آرک آف دی کووننٹ تھا جو کہ ان کی وجہ بنتا تھا، ساری جو بیٹلز وہ جیتتے تھے، جو سارا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا تھا، وہ جو میریکل تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، وہ بھی کہیں ڈس اپیئر ہو گیا. تو یہ سارا معاملہ تھا جس کے بعد میں وہ لوگ یورپ وغیرہ میں میڈی ایول دور میں، اور وہ سارے معاملہ ان کا تھا کہ وہ وہیں رہتے تھے. اور ان کی یہ ساری جو چیزیں اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے پرابلی واٹ ایور اٹ از، ایک ان کی ایک جو ریلیجیس ایک ایریا ہے جدھر وہ ریلیجن فالو کرتے ہیں اپنا، جو کہ ایجپٹ میں تھا، بن ازرا سینگوگ. یس. تو وہاں سے ان کے جو مینیوسکرپٹس ہیں وہ ملے تھے جس کے اندر انفارمیشن اور ڈیٹا بیس گیدر ہوئی ہوئی تھی اباؤٹ دا ایجپٹ ان میڈی ایول ٹائم، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ یہیں کہیں تھے قریب اور ساری انفارمیشن گیدر کر رہے تھے، ٹریڈ کے اندر ایکسیس لے رہے تھے اور کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے کسی بھی امپائر کو. یورپ میں بھی ہوا سارا معاملہ، اینٹی سیمیٹزم ہوا، سارا معاملہ جس کے اندر ہم نے نہیں جانا، اس سب کے اندر ہم نے نہیں جانا. بس میں آپ کو ایک ہنٹ دے رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ سارا معاملہ تھا کہ میڈیول دور تک یہ یہاں پر رہے تھے. کروسیڈز کے بعد، کروسیڈ سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا جس کے اندر پھر انہیں جروسلم میں واپس ایکسیس دے دیا گیا تھا. لیکن بعد میں پھر جب مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ نکلا اور کروسیڈرز نے فتح کیا، پھر صلاح الدین بعد میں آیا، تو پھر اس سب کے بعد میں پھر انہیں ایکسیس ان کا ختم ہو گیا جروسلم سے. جس کے بعد پھر بعد میں وینا کا ایک جو ہے ایک جرنلسٹ تھا، اس نے یہ آرگنائزیشن قائم کی جیوز کی، جس کے اندر پھر اس نے اسرائیل کا جو بھی وہ ہے ایک تھاٹ ہے، ایک تھاٹ پروسیس ہے، ایک پلان ہے، اسے ترتیب دی، اسے یونائٹ کیا اس کے اندر سارے لوگوں کو، اور وہ سارا معاملہ کیا کہ جوز کا ایک ہوم لینڈ ہونا چاہیے. خیر ہم نے اس ڈیٹیل میں نہیں جانا، ہم اپنے نبی کی بات کریں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا پھر ڈیورنگ دیٹ معاملہ ہوا کہ آفٹر آل آف دیٹ اسٹف، آفٹر وہ جو نبی آ چکے تھے، پھر اس کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام آئے. اور ان کے بعد پھر کیا تھا کہ اس وقت کا جو دور تھا نا، اس میں ان لوگوں نے ان کا جو دعویٰ تھا اس سے انکار کیا کہ نہیں، آپ یو آر لیڈنگ اس ٹو فالسہڈ، اور وہ سارا کلیم تھا ان کا، وہ سارا معاملہ تھا. اس کے بعد وہ لوگ، ان کا جو بلیف ہے ابھی بھی ان کا اور کرسچنس کا، کہ انہیں کروسیفائی کر دیا گیا تھا. حالانکہ قرآن جو ہے، اس مسلمان جو ہے نا وہ مانتے ہیں کہ انہیں کروسیفائی نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا تھا اور ان کی جگہ پہ ایک اور بندے کو جو ان کے ہم شکل تھے انہیں بھیج دیا تھا، جس کے بعد پھر انہوں نے اسے کروسیفائی کر دیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ مانتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا تھا. خیر جو بھی ہے، تو یہ سارا معاملہ تھا، جیوز نے سارا معاملہ کیا تھا. اور بعد میں پھر اپوسٹلز آئے تھے، الگ الگ مشنریز آئے تھے جنہوں نے پھر یہ سارا معاملہ کیا کہ جو مشن ہے اسے پہنچایا آگے. جو کرسچینٹی کے جو مشن ہے، 4 گاسپلز جو تھے، جتنے بھی ان کے تھے جو بکس تھیں، انہیں ٹرانسلیٹ کیا لیٹن میں، اور وہ سارا معاملہ کیا. جس کے بعد پھر انہوں نے کرسچینٹی کو پھیلایا، آرمینیا تک پہنچا، یہ پھر رومن امپائر تک پہنچا. رومن امپائر اس وقت کی جو رومن امپائر تھی نا، اس کا کیا معاملہ تھا کہ رومن امپائر بنی تھی رومس اور روملوس سے. تو یہاں پہ یہ ایک چھوٹی سی بستی سے شروع ہوا، اور پھر بعد میں اس نے کارتھیج جیسی امپائرز کو جا کے ہرایا بھی اور ان کو کانکر کیا. تو یہ سارا معاملہ تھا یہاں پہ. تو خیر جیسے کہ میں بتا رہا ہوں کہ جو روم تھا نا اس وقت، وہ 2 ٹکڑے میں ہو چکا تھا، جو کہ تھے کیتھولک اور آرتھوڈاکس. اور یہاں پہ فیوڈلزم ہی پرابلی چل رہا تھا. یہاں پہ بازنطین جو تھا بہت زیادہ ویک ہو گیا تھا، کیونکہ یہاں پہ جرمینک ٹرائبس تھے اسلام کے پراپر اسپریڈ ہونے تک. جب یہ لوگ سیریا،
پراپر سیریا اور اسپین اور وہ سارے علاقے لے چکے تھے. تب تک یہاں پہ جرمینک نسل کے جو قبیلے تھے نا، جو دوسری سائڈس تھی، جو گریک سائڈ تھی، وہاں سے حملہ کیا کرتے تھے اور وہاں سے حملہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ویکن ہوتی تھی بائزنٹینین امپائر. اور پرشینس بھی ان کے اوپر حملہ کرتے تھے. پرشینس خود بھی ویکن تھے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ ہر روز بغاوتیں اٹھتی تھیں اور جس کی وجہ سے بہت سی سازشیں ہوتی تھیں، بہت سی چیزیں ہوتی تھیں. تو یہاں پہ یہ اسٹریٹجی، یہ جیو پالیٹکس چل رہی تھی کہ دونوں کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ لڑ رہے تھے اور انہوں نے کانکر بھی کیا تھا، لیکن ان کے پاس ڈیفینس کرنے کے لیے زیادہ نہیں تھا. اور پھر اندر سے بھی ان کے ہمارے معاملات تھے جو انہیں ہلکے ہلکے توڑ دیتے. جیسا کہ کبھی رومن امپائر پرشین امپائر کے علاقوں کو فتح کر لیتی، پھر بعد میں پرشین امپائر اسے واپسی لے لیتی اور بلکہ اس سے زیادہ علاقے رومن امپائر سے لے لیتی. پھر بعد میں رومن امپائر ان سے والے علاقے چھین لیتی جو کہ اس کے اپنے تھے. تو یہ سارا معاملہ چل رہا تھا کہ یہاں پہ کسی کی بھی پراپر وہ نہیں ہو رہی تھی اور کسی کی بھی جو کنٹرول تو تھا نا وہ پراپر نہیں ہو، یو کین سے کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس کے پاس ہے کنٹرول. کیونکہ ایک ہی جیسی چیز ہو رہی تھی وہاں پہ کہ پرشین جو تھے وہ بھی حملہ کر رہے تھے، رومنس جو تھے وہ بھی حملہ کر رہے تھے، لیکن دونوں ایک دوسرے کو نہیں توڑ پا رہے تھے اور دوسری جگہ سے پھر اندر سے بھی ان کی سازشیں ہو رہی تھیں. تو خیر یہاں تک ہمارا سارا معاملہ ہے. اب ہمارا جو فورتھ پارٹ ہے اس کے اندر ہم لوگ پری اسلامک عربیہ سے شفٹ ہو کر اسلام کے بارے میں بات کریں گے، ہلکے ہلکے پروفٹ ہوڈ کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ کہ اس وقت کا جو مکہ تھا وہ کیسا دکھتا تھا جب ہمارے پاس نبی تھے. جیوز کا جو ان کی جو ٹیسٹیمونی تھی مدینہ وغیرہ کی، اور وہ سارے معاملات تھے سلیمان فارسی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور یہ سارے معاملات ہم لوگ لرن کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے پر نبی کے جو شروع کے واقعات تھے. تو جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹیک کیئر ایوری بڈی. اللہ حافظ.